بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی سیفٹی کے اوپر، اسی طرح اب آج کے لیکچر میں ہم ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے اور کنٹینیوشن کریں گے پچھلے لیکچرز کی۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی امپلائی سیفٹی کی، تو اس میں تو ہم نے جو تھا کور کیا تھا امپلائی سیفٹی کو، کہ امپلائی سیفٹی کیا ہے۔ امپلائی سیفٹی از بیسیکلی کنسرن کہ جو ورک پلیس پہ جو ہے منیمم انجریز ہوں اور جو پوٹینشیل ہیزرڈس ہیں ان کو ریڈیوس کیا جا سکے۔ تو جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ جو انڈسٹریل ایج میں ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیکاز آف دی انڈسٹریل ایج جو پروڈکشن بیسڈ اکانومیز ہیں اس میں اب جو ایک سیریس ایشو ہیں جو ہیں وہ امپلائی سیفٹی کا بھی ہے اور ہیلتھ کا بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب بڑی ہی سیریسلی جو ہے گورنمنٹ بھی ریگولیشنز کر رہی ہیں، پبلک اور سوسائٹی کی طرف سے بھی پریشر ہے، ورکرز کی طرف سے بھی پریشر ہے، اور امپلائر جو ہیں خود بھی سیریس ہیں اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اکوپیشنل انجری ہے اس کی وجہ سے جو ہیں پروڈکٹیوٹی سفر ہوتی ہے انڈیویجول کی، اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بھی سفر ہوتی ہے۔ تو جو سیفٹی ہے بیسیکلی اٹس ٹو ریڈیوس دی پوٹینشیل ہیزرڈس اور ایبسنس آف دی ایکسیڈنٹ اور ریڈیوس دی ایکسیڈنٹس ریٹ فرام دی ورک پلیس۔ تو یہ سیفٹی کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو پرابیبل ہیزرڈس ہیں اس کو کم کیا جائے ورک پلیس پہ، اور ایکسیڈنٹ جو ہیں ان کو کم کیا جائے اور یا بالکل ہی ختم کیا جائے۔ اور ایکسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں بیسیکلی دیز آر دی انکنٹرولڈ اینڈ ان پلانڈ جو ایونٹ ہوتے ہیں جو کسی انجری کا سبب بنتے ہیں، کسی النس کا سبب بنتے ہیں، اور ان ایکسٹریم کیس ڈیتھ کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ سیفٹی پروگرام کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مائنر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ایک میجر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو بیسیکلی دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ مائنر ایکسیڈنٹ وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں ٹیمپریری یا پرماننٹ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی وونڈز ہیں، کٹس ہیں، یا مائنر کوئی جو ہے برن ہے، تو اس کو ہم مائنر انجری میں کہتے ہیں۔ فار ٹائم بینگ تو میں بھی جو ہے اس میں جو ہے کام سفر ہو، مگر لانگ ٹرم کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی یا ڈیتھ نہیں ہوتی۔ جو میجر ایکسیڈنٹس ہیں اس کا جو آؤٹ کم یا کانسیکوینس ہو سکتا ہے وہ ڈیتھ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یا پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے امیجیٹلی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، یا آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کی وجہ سے کوئی ڈسیبلٹی ہو، تو اس کو ہم میجر ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ تو وائی جو ہے آرگنائزیشن نیڈ سیفٹی، تو ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ کیوں ضروری ہے۔ جو سیفٹی پرووائڈ کرنے کا بینیفٹ ہے وہ آرگنائزیشن کو ہے، کیسے کہ اس سے کاسٹ سیونگ ہوتی ہے۔ اگر ورکر جو ہے ہیلدی ہیں، سیف انوائرمنٹ میں کام کریں، مینز ان کو جو آکوپیشنل انجری ہے، ایکسیڈنٹ ہیں جو کم ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ورکر ہیں ان پہ آرگنائزیشن کو ایکسپینس نہیں کرنا پڑے گا ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ، یا ان کیس آف ڈیتھ انہیں جو اماؤنٹ پے کرنی ہے ایز انشورنس وہ نہیں پے کرنی پڑے گی۔ اور اس کا دوسرا ایفیکٹ یہ ہے کہ جو ورک پروڈکٹیوٹی ہے وہ آرگنائزیشن کی انکریز کرتی ہے، کیونکہ جو ہیلدی ورکر ہوتا ہے جو سیف انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے اس کی وجہ سے جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے انڈیویجول کی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے مے بی اٹ ٹیکس کپل آف ڈیز یا ایون منتھ بھی لگتا ہے کہ دوبارہ اس پلیس کو اس قابل بنایا جائے کہ ادھر کام کیا جا سکے۔ اس کی کلیننگ ہوتی ہے ایکوپمنٹس کی اور باقی چیزیں، دوبارہ سے ہاؤس کیپنگ اور دوبارہ سے ریپیئرنگ ہوتی ہے، تو اس سے پروڈکٹیوٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ اور تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ لیگل کمپلائنس بھی جو ہے فورس کرتی ہے آرگنائزیشن کو کہ سیفٹی پرووائڈ کرے امپلائیز کو۔ رولز اینڈ ریگولیشن ہے جو انفورس کرتے ہیں آرگنائزیشن کو کہ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، اور اس طرح مورل obligation بھی ہیں کہ آرگنائزیشن سوسائٹی میں
آپریٹ کر رہی ہے تو اس کی مورل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ ورکر جو ہے بریڈ ارنر ہے اپنے جو گھر کا، تو اس کے جو ہے فیملی ہے جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس مورل رسپانسبلٹی کہ اس کی سیفٹی کے لیے میجرز لے اور کام کرے، سٹیپس لے جو ہے آنر، تاکہ کسی قسم کا مس فارچون ورکر کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہم نے نیڈ فار سیفٹی کی بات کی، کیا کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سیفٹی پروگرام ہونا چاہیے، پرنسپلز کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی۔ ان میں ایک جو مین پرنسپل ہے وہ یہی تھا کہ جو ورکرز ہیں اور جو سپروائزر ہیں الٹیمیٹلی دے آر ریسپانسیبل فار دی سیفٹی اینڈ ایکسیڈنٹس۔ اگر دیکھیں ٹولز اینڈ اکوپمنٹس پرووائڈ کرنا آنر کا کام ہے، ڈیٹیل گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنا جو ہے وہ مینجمنٹ کا کام ہے، مگر سپروائزر کا کام ہے کہ میک انشور کریں ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جا رہا ہے، جو پروٹیکٹیو سیفٹی اکوپمنٹس ہیں وہ آپریشنل حالت میں ہیں یا نہیں، جو ریگولر انسپیکشن ہو رہا ہے یا نہیں، یا جو ورکر ان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پریکاشنری میجرز لے رہے ہیں، وارننگز کو فالو کر رہے ہیں۔ اور ایک جو بیسٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو سپروائزر ہیں اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے ان کیس آف ایکسیڈنٹ، اور رسپانسیبل بنایا جائے کہ اگر کوئی کانسیکوینس ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے آکوپیشنل انجری ہوئی، تو ہی وڈ بی responsible for this accident اور انجری، تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو امپلیمنٹیشن ہے بیسیکلی اس کو اچھے طریقے سے کیا جا سکے سیفٹی پروگرام کی۔ تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا امپلیمنٹیشن آف سیفٹی پروگرام میں 6 اسٹیپس تھے، جس میں ایک تھا کہ اسٹریٹجک چوائسز ہیں کہ جب امپلیمنٹیشن کرنی ہے سیفٹی پروگرام کی تو لیول کی دینی ہے، منیمم لیول آف پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے ورکر کو، یا ایکسٹریم پروٹیکشن جو ہے پرووائڈ کرنی ہے، یا صرف لیگل کمپلائنس کے لیے کرنی ہے۔ پھر اس میں کازز کی بات کی ہم نے، آرگنائزیشن کی بات کی سیفٹی پروگرام میں، جس میں سیفٹی کمیٹیز ہوتی ہیں جن کا رول ایڈوائزری ہوتا ہے، وہ ریکمنڈیشنز دیتی ہیں، وہ مانیٹرنگ کرتی ہیں کہ آیا کہ رولز ریگولیشن جو سیفٹیز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا امپلیمنٹنگ دی جو ہے وہ سیفٹی پروگرام ہے، اس میں پراپر جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے سیفٹی پروگرامز کی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر فائنل میں اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے کہ جو سیفٹی پروگرام تھے وہ اس میں کتنے ایفیکٹو تھے۔ تو اس کے آرگینک میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا اور ایک سسٹمیٹک میتھڈ ڈسکس کیا۔ آرگینک میتھڈ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ امپلیمنٹیشن، ڈیزائن آف سیفٹی پروگرام اور امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایفیکٹونیس جو ہے اس کی میجر کرتا ہے بیسڈ آن امپلیمنٹیشن کہ ہاؤ ویل پروگرام از امپلیمنٹڈ، جبکہ جو ہے اس میں سیفٹی آڈٹ وغیرہ، سیفٹی انسپیکشنز جو ہوتے ہیں اس کی بیسس پہ ایویلیویشن کی جاتی ہے، جبکہ جو سسٹمیٹک میتھڈ ہے اس میں آؤٹ کم کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا سیفٹی پروگرام امپلیمنٹ کرنے کے بعد ایکسیڈنٹ میں کمی آئی ہے یا نہیں، اگر آئی ہے مینس سیفٹی پروگرام اچھا ہے، تو اس کی ایویلیویشن جو ہوتی ہے انڈر سسٹمیٹک بیسڈ آن آؤٹ کمز ہوتی ہے۔ تو اس میں ایکسیڈنٹ ریشوز ہیں، انسیڈنٹ ریشوز ہیں، فریکوینسی ریٹس ہیں، یہ ہیں جن کی بیسس پہ جو ہیں ایویلویشن کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہم نے چیز ڈسکس کی تھی وہ تھا کہ جو ہے انسیف ایکٹ آف پرسن ہیں اور انسیف جو ہیں فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشن، دیز آر بیسکلی ٹو براڈ کیٹیگریز کازز ہو سکتی ہیں جو ایکسیڈنٹ کا۔ تو اس میں ایک انسیف ایکٹ ہے آف پرسن کا ہے کہ وہ جو ورکر ہیں ہی اور شی از ریسپانسبل فار ایکسیڈنٹ، اور ہی اور شی از بیسیکلی کاز آف ایکسیڈنٹ۔ دوسرا ہے کہ فزیکل یا میکینیکل کنڈیشنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ 98% جو ایکسیڈنٹس ہیں دے آر پریونٹیبل، اگر پراپر ایک پریکاشنری میجرز کیے جائیں، سیفٹی میجرز لیے جائیں، ورکر کو ٹرینڈ کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، بتایا جائے کہ کتنا ضروری ہے اس کے لیے سیفٹی میجرز کو فالو کرنا، اور پراپر انسپیکشن ہو مشینری کی، اور پراپر ان کی جو ہے مینٹیننس ہو، اور جو پوٹینشیل جو ہیزرڈس ہیں اس کو اوائڈ کیا جائے، منیمائز کیا جائے، اور پراپر جو ہیں ایکوپمنٹ ہیں، پروٹیکٹیو ٹولز ہیں جو وہ پراپر فنکشن کر رہے ہوں، اور اسی طرح سے جو
ادر جو ڈیوائسز ہیں، سیفٹی ڈیوائسز ہیں، وہ بھی ورکیبل کنڈیشنز میں ہونی چاہیے اور ان کی پراپر مینٹیننس ہو، تو 98% جو ہیں ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کیا جا سکتے ہیں. تو باقی جو 2% ہیں دیٹ could not be avoided، وہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو ہیومن کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں. تو آج کے ٹاپک میں ہم کنٹینیو کریں گے اسی سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ کو، اور آج ہم بات کریں گے ہیلتھ پہ، ورک اسٹریس پہ اور برن آؤٹ پہ. So what is the well-being of employee is depend on physical and mental health. جو ہے امپلائی کی جو ویل بینگ ہے، جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، اٹ بیسیکلی ڈیپینڈ آن فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. اگر فزیکلی یا مینٹلی ہیلدی نہیں ہے امپلائی، تو مینز جو آرگنائزیشن جو ہے اس کی دیر از سم شارٹ کمنگ جو ہے ویل بینگ کی طرف، اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو ویل بینگ جو امپلائی کی کیسے میئر کی جا سکتی ہے؟ اس کی فزیکل اینڈ ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کی، اور دس ڈائریکٹلی ریلیٹ ٹو دی productivity as well. اس میں فزیکل ہیلتھ کیا ہے؟ پور ہیلتھ مینس ریڈیوس پروڈکٹیوٹی، مور ایبسنٹیزم اینڈ مور کاسٹ آن ہیلتھ سروسز. تو فزیکل ہیلتھ جو ہے، پور فزیکل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ جو امپلائی کی جو ہے پروڈکٹیوٹی ڈکلائن کرے گی، اور وہ اس کے جو ایبسنٹیزم ہوگا وہ زیادہ ہوگا، مینز وہ اس کا کام سفر کرے گا ڈیو ٹو فزیکل ہیلتھ اور النس. اینڈ الٹیمیٹلی آرگنائزیشن جو پرووائڈ کرتی ہیں میڈیکل فیسلٹیز، تو ان کے امپلائیز اگر زیادہ بیمار ہوں گے ڈیو ٹو ورک اور ورک کنڈیشن، تو انہیں زیادہ میڈیکل ایکسپینس کرنا پڑے گا، تو ان کی کاسٹ جو ہوگی آن میڈیکل اکاؤنٹ زیادہ ہوگی. تو مینٹل ہیلتھ کیسے؟ جو ورک پریشر اور ٹینشن ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس پہ، جس میں ورک اسٹریس اور برن آؤٹ ہیں، جو دو کنڈیشنز ہیں جو ڈیو ٹو ایکسیسو ورک پریشر ہو سکتی ہیں. تو یہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹ کرتی ہیں. نوائز کنٹرول ہے، نوائز کین بی مینیمائز بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایلیمینیٹ. بیسیکلی دس از دی پرابلم آف انڈسٹریل ایج. انڈسٹریل ایج میں جو اب کام ہے، زیادہ تر کام مشینز پہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے آٹومائز ہو گئی ہیں جو پروڈکشن ہے. پہلے مینول کام ہوتا تھا، مگر اب زیادہ تر کام مشینوں پہ کیا جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے نوائز از مین اینڈ پرابلم فار انڈسٹریل ایج. تو اس میں ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایلیمینیٹ. نوائز کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر کچھ ایفرٹ ایسے کر کے ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کنٹینیوس ایکسپوجر ٹو نوائز ریزلٹ ان ٹو امپیئرڈ ہیئرنگ. جو کنٹینیوس جو نوائز سے اگر کوئی ورک مین جو ہیں وہ ایکسپوجر ہے، وہ زیادہ سے تک ایسی جگہ ورک انوائرمنٹ میں کام کرے یا ایسی مشین میں کام کرے جہاں پہ بہت زیادہ شور ہے، تو الٹیمیٹلی جو فائنلی جو کانسیکوینسز ہیں اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. نوائز ایکسپوجر میں آلسو کاز ہیڈ برن، فٹیگ، چینج ان بلڈ سرکولیشن اینڈ ہارمونل پرابلم. جو یہ ہے نوائز ایشو، نوائز کا جو پرابلم ہے، یہ جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہیئرنگ پرابلم شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ورکر کو فٹیگ ہو سکتی ہے، اس کے بلڈ سرکولیشن میں چینج، موڈ میں چینج آ سکتا ہے، اگریسو ہو سکتا ہے، اس کے ہارمونل پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو دس از ویری سیریس ایشوز. ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے نوائز کو، بٹ اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن ٹو مینیمائز اٹ. تو کنٹرول میتھڈ کیا ہے؟ ایٹ دی سورس. ایٹ دی سورس از بیسٹ آپشن کہ جو سورس جہاں سے نوائز اوریجنیٹ ہو رہی ہے اسی کو اس طرح مینیج کیا جائے، اس طرح آئسولیٹ کیا جائے. اس فار ایگزامپل جہاں سے مشین سے آواز آ رہی ہے یا اس کی وائبریشن، اس کو ذرا لفٹ کر دیا جائے زمین سے، تاکہ اس کی جو نوائز ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو ایک بیسٹ یہی ہے کہ ایٹ دی سورس اس کو ٹرائی کیا جائے کہ اس کو کم سے کم نوائز کو کیا جائے. اس طرح ہے ایبزارپشن. تو اسی طرح جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں، وہ جو نوائز کی سورس ہے اس میں ایسے کوئی جو ہے جو ورک پلیس پہ جہاں پہ مشین پڑی ہے کسی روم میں، تو وہاں پہ اکوسٹک مٹیریل یوز کیا جا سکتا ہے جو ایبزارب کرے نوائز کو، یا ایمٹی پلیس ہو یا کوئی وینٹیلیشن ہو، تاکہ جو ہے اس کی جو نوائز کی لیول کو ہے اس کو کم کیا جا سکے تھرو انکلوجرز. اور ایک یہ ہے کہ
جو مشین جہاں پہ جو ایسی اکوپمنٹ ہے جو جس کی وجہ سے بہت نوائس ہے، جیسے کہ ویلڈنگ کا کام ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ پراپر ایک انکلوجرز اس طرح کیے جا سکتے ہیں. اگر اس جگہ کو نہیں بند کیا جا سکتا مگر جہاں پہ امپلائی کام کر رہا ہے، اس کا آفس ہے، اس کو ایک پراپر سیلنگ یا انکلوجر ہونا چاہیے تاکہ باہر والی آواز اس کی طرف نہ آئے. تو پراپر ایک انکلوجر ہو. تو دیر آر 3 میتھڈس کے ایٹ دی سورس اس کو کم کیا جائے. ایبزارپشن ہو کہ ایسے جو ہے کاسٹک مٹیریل یوز کیا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو نوائز آئے وہ ایبزارب ہو جائے. ایمٹی پلیسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں تھرو انکلوجرز کے جو جہاں سے نوائز اوریجنیٹ ہو رہی ہے اس کے ادھر سیلنگ کی جائے یا کوئی اس طرح اکوپمنٹ، مطلب فار ایگزامپل مرر وغیرہ ہو یا انکلوجرز ہوں جس کی وجہ سے آواز باہر نہ آئے. اگر اسے نہیں روکا جا سکتا ایسا تو ایون جہاں پہ آفس ہیں، جہاں پہ کام اینڈ کوائٹ جو ہے ہونا چاہیے ورک انوائرمنٹ، ایون اس آفس انوائرمنٹ کو انکلوجر کے تھرو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے نوائز سے. ورک اسٹریس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ان دیز ورڈز: the response of an individual to disturbing factors and consequences of this reaction. Stress is basically، stress کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم کہ جو ڈسٹربنگ فیکٹرز ہیں، جو ڈیمانڈنگ فیکٹرز ہیں، جن کو ہم اسٹریسر کہہ سکتے ہیں. اسٹریسر جو ہیں فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمانڈس ہیں دیٹ ایکچولی کاز اسٹریس، یا کوئی وجہ بن سکتی ہیں اسٹریس کی. تو ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، ان کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے، اور کیا اس کے جو ڈسٹربنگ فیکٹرز کا جو رسپانس ہے اس کے اگینسٹ وہ کیسے پرسیو کرتا ہے کانسیکوینسز کو، اس کو ہم اسٹریس کہہ سکتے ہیں، ورک اسٹریس. تو اٹس بیسیکلی اے رسپانس آف اے انڈیویجول ٹو ڈسٹربنگ فیکٹرز اینڈ کانسیکوینسز آف دس ریئیکشن. تو اسٹریسر جو ہوتے ہیں وہ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمانڈز ہوتے ہیں دیٹ کاز اسٹریس. اسٹریس کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اسٹریس جو ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے اور جو ہے انڈیویجول کو ڈسٹرب کرتا ہے اور خطرناک ہے اس کی ہیلتھ کے لیے. مگر جو ہے اسٹریس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو اسٹریس کو ہم یو اسٹریس کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک فلسفی ہے کہ اتنا اسٹریس ہونا چاہیے ورک انوائرمنٹ میں تاکہ وہ چیلنج فیل کرے اور ایک زیادہ محنت کرے ورکر، اور جس کی وجہ سے وہ اچھی ہائی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی موٹیویٹر ہوتا ہے. جو پازیٹیو اسٹریس کو ہم موٹیویٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے ورکر کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے اور اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے. تو نیگیٹو اسٹریس ہوگا کنڈیشن اور سچویشن دیٹ کاز فزیکل، ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمیج. مگر جو ورک اسٹریس ہے جس کی وجہ سے فزیکل، سائیکولوجیکل یا ایموشنل کوئی پرابلمز آ جائیں ورکر کو، تو وہ نیگیٹو جو ہے اسٹریس ہوتا ہے. تو جو اسٹریس ہے basically is a combination of constraints, demands and uncertainties. انسان جو ہے لمیٹڈ، اس کے پاس ریسورسز ہیں، ایبلٹیز ہیں، اور ڈیمانڈز جو ہیں انلمیٹڈ ہیں. اسی طرح جو اس کے پاس جو آؤٹ کمز ہیں، کانسیکوینسز ہیں، اس کے بارے میں اس کی انسرٹنٹیز ہوتی ہیں. تو اٹس اے کمبینیشن آف دیز 3 تھنگس. جتنا کانسٹینٹس ہوں گی، ڈیمانڈز ہائی ہوگی اور انسرٹنٹی بھی ہائی ہوگی، تو آبویس اسٹریس زیادہ ہوگا. اگر کانسٹینٹ کم ہے، ڈیمانڈز کم ہے اور جو آؤٹ کم ہے وہ بھی سرٹن ہے کہ یہ میں اس طرح رسپونڈ کروں گا، ریئیکٹ کروں گا تو اس کا یہ آؤٹ کم ہوگا، تو اسٹریس کم ہوگا. تو اٹس بیسیکلی فنکشن اور کمبینیشن آف دیز 3 تھنگس: کانسٹینٹس، ڈیمانڈز اینڈ انسرٹنٹی. اب اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹریس نہیں لیتا. اٹ ڈیپینڈس آن دی پرسنالٹی آف دی انڈیویجول. جو انڈیویجول کی اللہ تعالیٰ نے جو پرسنالٹی بنائی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں. وہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، ان کی پرسیپشن، ورلڈ ویو کیا ہے ان کا. کوئی سچویشن ان کے سامنے آئی ہے تو اس کی ان کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے، پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے اس سچویشن میں ان کا رہا ہے، اچھا رہا ہے، برا رہا ہے، سوشل سپورٹ کتنی ہے. تو یہ جو ہے اسٹریس کس لیول کا ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے ان 5 جو ہے 4 ایشوز پہ. تو اس کے ریلیٹڈ ایک ٹرم ہے برن آؤٹ، جس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اٹس کلوزلی ایسوسیٹڈ ود اسٹریس
It is defined as total depletion of physical and mental resources caused by excessive striving to reach an unrealistic work related goals. یہ جو ہے ڈپلیشن آف فزیکل اینڈ مینٹل ریسورسز، اس میں جو ہے ایکسیسو جو اسٹرائیونگ ہوتی ہے، کنٹینیوس جو اسٹریس ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک کنڈیشن آتی ہے جس میں امپلائی جو ہوتا ہے بالکل ایگزاسٹ کر جاتا ہے فزیکلی اینڈ مینٹلی، تو وہ برن آؤٹ کی کنڈیشنز ہوتی ہے، اس کو ہم برن آؤٹ کہتے ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے برن آؤٹ ماڈل کو ان کمنگ سلائیڈز۔ تو جو اسٹریس ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے جو ان 4 ایشوز پہ۔ تو اس میں پرسیپشن آف دی سچویشن ہے کہ اس سچویشن کو کیسے پرسیو کرتا ہے انڈیویجول۔ اگر اس کے بارے میں اس کی پازیٹیو پرسیپشن ہے، اس کو ایز اے چیلنج لیتا ہے اور اس کو ایموشنلی اسٹیبل ہو انڈیویجول، تو وہ اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لے گا سچویشن کو، دیٹ مین کہ اس نے کم اسٹریس لیا اور وہ کم اسٹریس میں ہوگا۔ اسی طرح پاسٹ ایکسپیرینس، اسی طرح سملر کنڈیشن ہوئی، فار ایگزامپل کسی اہم میٹنگ میں وہ جو امپلائی ہیں وہ نہیں آیا تھا پاسٹ میں، اور اس کے بعد اسے ایک کوئی پروجیکٹ جو ہیں ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ، یا اس نے وہ اچیو نہیں کیے گئے تھے، مگر اس کے بعد اسے ایکسپیرینس ہے کہ اسے کچھ کہا نہیں گیا تھا، تو دیٹ مین اس کا جو ہے پاسٹ ایکسپیرینس اتنا بیڈ نہیں ہے، اچھا ہے، تو وہ جو اس کا اسٹریس لیول ہوگا وہ کم ہوگا۔ اپوزٹ دس، اگر پاسٹ میں اس نے کوئی آبجیکٹو تھا، منتھلی سیلز ٹارگٹ تھا فار ایگزامپل، وہ اچیو نہیں کر سکا اور اسے اس کی جو ہے انسینٹیو روک لیے گئے تھے، سیلری کٹ کی گئی تھی، تو یہ ایک نیگیٹو جو ہے اس کی ایکسپیرینس ہے۔ وہ اگر یہ نیگیٹو ایکسپیرینس ہوگا تو مینز اگر اسی طرح کی کنڈیشن ہوئی، وہ میچ نہیں کر سک رہا، اپنے اچیو نہیں کر سک رہا آبجیکٹو، تو الٹیمیٹلی وہ زیادہ اسٹریس میں آ جائے گا، کیونکہ اسی طرح کی کنڈیشن میں سچویشن میں اس کا پاسٹ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح سوشل سپورٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جو سوشل سپورٹ ہوتی ہے فیملی کی طرف سے، پیئرس کی طرف سے، اپنے کولیگس کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے ہو، تو وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اسٹریس لیول کو کم کرنے میں۔ اور اپوزٹ ٹو دس، جو لوگ جن کو فیملی سپورٹ کم ہوتی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو فار دی سیک آف ایگزامپل بتاتا ہوں کہ کوئی امپلائی کام کر رہا ہے، ورکر ہے، وہ بریڈ ارنر ہے، اور اس کو کوئی ڈیمانڈنگ اس کے جو ورک ہیں، اور اس کا ایکسپیرینس بھی اچھا نہیں ہے اپنا پاس میں، کہ اس نے جو اس نے دیکھا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے فائر کر دیتی ہے امپلائی کو اگر وہ اپنے سیلز ٹارگٹ اچیو نہ کریں، تو اس کیس میں اس کے پاس سوشل سپورٹ بھی نہیں ہے، وہ بریڈ ارنر ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ایک جو ورک ڈیمانڈس کو ہے وہ اس کے اوپر اسٹریس آئے گا ان کا، اور اس کا لیول آف اسٹریس زیادہ ہو جائے گا۔ مگر ایز اپوزٹ ٹو دس، اگر کوئی ہے فیملی اس کو سپورٹ ہے، اس کے پیرنٹس ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے فائنینشیل، تو مینز اس کو وہ اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں اسٹریس نہیں لے گا، تو اس کا لیول آف اسٹریس کم ہوگا۔ اسی طرح پرسنالٹی اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، ہر بندے کا جو یہ ہے جو دیکھنے کا انداز چیزوں کو یا مسئلے کو جو ہے سالو کرنے کا ایک ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پریشانی میں جو ہے کوئی مشکل آئے تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے فن اور لائٹ لیتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، تو اٹس آلسو ڈیپینڈ آن انڈیویجول پرسنالٹی۔ اس میں ٹائپ اے پرسنالٹی اور ٹائپ بی پرسنالٹی ہیں۔ جیسے ٹائپ اے پرسنالٹیز ہوتے ہیں وہ ایگریسو ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے اس میں ہوتے ہیں، اپنے ہائی گول سیٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے، ہر وقت کام کریں ہم، they are always on move، اگریسو بیہیویئرس ہوتا ہے۔ تو یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ٹائپ اے والی، یہ بیسیکلی زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، ورک اسٹریس لیتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں ٹائپ بی پرسنالٹی، they are calm and quiet، they take work as a fun، وہ انجوائے کرتے ہیں جو ہیں کام کو، they think they are very logical rationals ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی جو پرسنالٹی ٹائپ ایسی ہے اس کی وجہ سے وہ کم اسٹریس لیتے ہیں۔ تو سو دس از دی اسٹریس، اینڈ وی آلسو ڈسکس دی برن آؤٹ کی برن آؤٹ کیا ہے۔ برن آؤٹ کنٹینیوس اسٹریس سے ایکسپوجر ملے گا تو ایک پوزیشن آئے گی جس میں ڈپلیشن آف فزیکل اینڈ مینٹل ریسورسز ہوں گے، اور جس کو کرونک اسٹریس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اسٹریس کے بارے میں ایک یہ دیز آر دی پوائنٹس ٹو انڈرسٹینڈ
کہ جو انگزائٹی جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹریس ہو. کوئی بندہ پریشان ہو، انگزائٹی ہو، اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ اسٹریس میں بھی ہو. سو دس از اے ڈفرینس. اسٹریس اور انگزائٹی میں ایسا ڈفرینس ہے. اسٹریس کی وجہ سے میں بھی انگزائٹی ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں کہ کوئی بندہ انگزائٹی میں ہے، پریشان ہے تو وہ اسٹریس بھی لے رہا ہو. اسی طرح جو ہے ورک ڈیمانڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ اسٹریسفل ورک ہوتا ہے جو ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ویری اسٹریسنگ ڈے، بٹ ناٹ نیسیسری. کام زیادہ تھا مگر اس کی وہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے اسٹریس بھی لیا ہے. اینڈ دس another point is that stress cannot be avoided. اسٹریس جو ہے ہم جو ہم زندگی جو ہے ہماری جو اس وقت ورک فیملی ڈیمانڈس بھی ہیں، ورک ڈیمانڈس بھی ہیں. سو اٹس اے نارمل کہ ورک ڈیمانڈس ہیں، کنٹینیوس ورک ڈیمانڈس ہیں. تو اسٹریس کو کمپلیٹلی اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، بٹ میٹر کیا کرتا ہے کہ ہاؤ وی ہینڈل دی اسٹریس، ہم اسے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو دس از مور امپورٹنٹ. So this is work stress model. آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو ہے انڈیویجول لیولز ہیں، گروپ لیول ہے، آرگنائزیشن لیول ہے اور ایکسٹرا آرگنائزیشنل لیولز ہیں. یہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹریسرز ہیں. یہ جو فیکٹرز ہیں، جو کازز ہیں اسٹریس کے، اور جو ہیں درمیان میں ہیں وہ جو ماڈریٹنگ ویریبل ہے کہ کیسے جو ہے انڈیویجول based on these dimension in factors stressors کو perceive کرتا ہے یا respond کرتا ہے. that define basically the right hand side پہ behavioral اور cognitive اور physiological جو ہیں outcomes ہیں. تو ہم ان کو one by one دیکھتے ہیں. اب individual level میں کیا ہے کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی رول اوور لوڈ میں ہے یہ کہ اس کی جو ایکسیسو جو ہے ورک ڈیمانڈز ہیں اور اس کے جو ہیں جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انڈیویجول لیول پہ. یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اسٹریس ہو سکتا ہے. اس کے بعد رول کانفلکٹ ہے کہ آج کل جو میٹرکس آرگنائزیشن ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایٹ ٹائم رول کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ ایک ہی امپلائی جو ہے ایٹ سم پوائنٹ اس کو ایز اے سپروائزر جو ہے وہ اوور لک کر رہا ہوتا ہے اپنے کولیگس کوئی اور ہے، اور کسی اور رول میں وہ ایز اے ان کا کولیگ ہوتا ہے. کوئی پروجیکٹ کا جیسے اسے ہیڈ بنا دیا گیا ہے تو وہ اپنے ہو سکتا ہے جن کولیگس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے تو اس پروجیکٹ میں وہ ان کا ایک سپروائزر ہو. تو سپروائزر اور سب آرڈینیٹ کا ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہے، مگر پروجیکٹ کے علاوہ جب ان کے ساتھ نارمل ورک آفس روٹینز میں کام کر رہا تو وہ ان کے کولیگز ہیں. تو اٹس اے ویری رول کانفلکٹ ہے. تو دیٹ کریٹ اے ورک اسٹریس. اسی طرح ایک جو ہے ایگزامپل ہے کہ کچھ ورک ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. جیسے کوئی کانٹریکٹ کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کر رہا ہے اینڈ ہی از ان چارج آف دی کنسٹرکشن کمپنی، ہی از ریسپانسبل فار گیٹنگ پروجیکٹس، اور پروجیکٹ لینے کے لیے ان کو برائب کرنا پڑتا ہے جو انفلوئنشل جو پروجیکٹ دے رہی ہیں ان پارٹیز کو، یا پروجیکٹ ون کرنے کے لیے کوئی انلیگل یا انفیئر مینس یوز کرنے پڑتے ہیں. مگر جو ہے ورکر کی جو امپلائی کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہی از اپ رائٹ آنیسٹ، تو دیٹ مینس اس کا رول کنفلکٹ ہے ود ان دی ورک. جو اس کو جو اس کی اپنی جو پرسنالٹی ہے اور جو ورک ڈیمانڈس ہیں وہ میچ نہیں کر رہی. اور رول ایمبیگوٹی کیا ہے، جو اس کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، جو اس کو رول اسائن کیا گیا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس میں کس سپروائزر کو رپورٹ کرنا ہے، کون کون اس کے انڈر کام کریں، سب آرڈینیٹ ہیں جن کو اس نے سپروائز کرنا ہے. تو دس از آلسو کاز آف اسٹریس. اور انڈیویجول لیول پہ ایک ٹاسک کریکٹرسٹکس ہیں کہ کس نیچر کا جو ہے جو ٹاسک یا ورک پرفارم کر رہے ہیں امپلائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جابس بڑی اسٹریسفل ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کام کر رہے ہیں
ان کی جو ٹاسک کریکٹرسٹکس ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ کنٹینیوس ایک پریشر ڈیمانڈ اس میں ہے، ان کو ایجیٹیشن روکنی ہوتی ہے، ان کے اوپر کنٹینیوس پریشر ہوتا ہے، ان کے ایک کیئر لیس کی وجہ سے بہت بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا کوئی بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، تو ان کی ٹاسک کریکٹرسٹکس ایسی ہیں۔ اسی طرح جو ٹریفک پولیس والا ہے وہ کنٹینیوس ٹریفک کو مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، رش میں کھڑا ہوا ہے، دھوپ ہے اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں، تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ٹاسک ہیں، مینز اس کے لیے بڑی سٹریسفل ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو آفس میں بیٹھا ہے ریلیکس انوائرمنٹ میں، اس کو وہ اتنا ورک ڈیمانڈس نہیں ہے یا اتنا امپورٹنٹ نیچر کا کام نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اگر نیگلیجنس یا کیئرلیس کی وجہ سے، تو وہ ریلیکس فیل کرے گا، اسے پتہ ہے آج نہیں یہ کام کیا کل کر لوں گا، یہ کام اگر کر بھی لیا ایسے تو اس سے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاسک کریکٹرسٹکس کس نیچر کی، تو وہ جتنی زیادہ مطلب کمپلیکس ہوں گی ٹاسک کریکٹرسٹکس یا کتنی ہی اسٹریٹجک امپورٹنس کی ہوں گی، تو مینز اس کی وجہ سے اسٹریس بھی زیادہ ہوگا ورک میں۔ گروپ لیول میں جو ہے ایک مینیجریل بیہیویئر جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ یہ بہت سے امپلائیز کے لیے جو کاز آف اسٹریس ہے وہ ان کی سب سپروائزر بھی ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا بیہیویئر جو ہوتا ہے مینیجرز کا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے سب آرڈینیٹ کی طرح، جس کو کہتے ہیں کبھی تو وہ ان کو بہت اپریشیٹ کریں گے اور کبھی ان کو غصہ کریں گے، ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ کلیئر گائیڈ لائنز نہیں پرووائڈ کریں گے اپنے سب آرڈینیٹس کو، یا سوشل سپورٹ نہیں دیں گے، کاؤنسلنگ نہیں دیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کو اسٹریس کریٹ ہوگا جو ورکرز ہیں۔ لیک آف کوہیسیونیس، انٹر گروپ کانفلکٹ، اسٹیٹس انکانگرنس، سیکچوئل ہراسمنٹ بھی ہیں اس میں جو ہے، یہ بھی ایک جو ہے فینومینا ہے جو آج کل بڑا آبزرو کیا جا رہا ہے ورک میں پلیس میں، تو اس کے لیے کافی ایکٹس بھی بنے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ان نیسیسری جو ڈیمانڈز ہیں، انفیئر ڈیمانڈز ہیں جو امپلائی یا جو سپروائزر بیسڈ آن جینڈر کر سکتا ہے ورکر سے، تو جن انوائرمنٹ میں ورک انوائرمنٹ میں زیادہ ہو سیکچوئل ہراسمنٹ تو وہاں پہ اسٹریس بھی زیادہ ہوگا۔ ورک پلیس وائلنس ہیں، this is very serious nowadays, especially in USA. It's estimate کہ thousands of جو ورکرز ہیں اینولی جو ہے ڈیو ٹو وائلنس جو ہے مرڈر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں، کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جدھر اگر ورک انوائرمنٹ میں وائلنس ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسٹریس ہوگا، ایک سورس ہیں اسٹریس کا یہ بھی جو فیکٹرز ہیں۔ آرگنائزیشنل لیول میں ہے کلائمیٹ کس قسم کا آرگنائزیشن کا، اس میں کتنا مینز ہے، اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، ورک کنڈیشنز کیسی پرووائڈ کی گئی ہیں، سپورٹ پرووائڈ کی گئی ہیں یعنی ورک سپورٹ، تو جتنا اچھا کلائمیٹ، ٹیم ورک کتنا اچھا ہے آرگنائزیشن کے اندر، جو اپنا کوآرڈینیشن کتنی اچھی ہے، تو جتنی اچھی یہ ورک کنڈیشنز ہوں گی، کمیونیکیشن اچھی ہوگی، کوآرڈینیشن اچھی ہوگی، پراپر ایک سسٹم ہوں گے، ریوارڈ سسٹمز، کمپنسیشن اور ٹیم بیس اسٹرکچر ہو، اس میں یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ اسٹریس کم ہوگا۔ مینجمنٹ اسٹائلز ہیں کہ لیڈرشپ کا جو اسٹائل ہے وہ کیسا ہے، وہ فیئر سے کام کرواتے ہیں یا ریلیکس رکھتے ہیں امپلائیز کو، ان کو ہیلپ کرتے ہیں، دے آر مینز مور انڈرسٹینڈنگ ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں ان کی پرابلمس کو ورکر کی، ان کو کاؤنسلنگ دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، تو دیٹ مین اسٹریس کم ہوگا اتنا ہی۔ آرگنائزیشنل ڈیزائن، آرگنائزیشن کا اپنا اسٹرکچر کیا ہے، ڈفرینٹ یونٹس کی، ڈپارٹمنٹ کی ڈویژن کیسی ہوئی ہے لیبرز کی، دیٹ آلسو ڈیفائن اور کہ کتنا ورک انوائرمنٹ میں اسٹریس ہے۔ آرگنائزیشنل لائف سائیکل، اس میں جیسے اکانومی کا لائف سائیکل ہوتا ہے، انٹروڈکشن جیسے پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتا ہے جس میں انٹروڈکشن فیز ہوتا ہے، پھر گروتھ ہوتی ہے، میچورٹی بوم، اسی طرح آرگنائزیشن بھی اپنے لائف کے فیزز سے گزرتی ہیں جس میں انٹروڈکٹری سٹیج ہے جہاں پر ارلی سیٹ اپ ہیں، تو اور اس کے بعد وہ گروتھ ہوتی ہے، پھر میچورٹی لیول پہ، پھر فائنلی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں آفٹر جو ہے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، وہ بیہیویئر جو شروع میں ایک وہ ورک پریکٹسز سیٹ کرتے ہیں، آخر میں وہ نارمز بن جاتے ہیں، پھر وہ ریچولز بن جاتے ہیں کہ وہ ورک ہیبٹس جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں دیٹ آر ناٹ انٹینشنلی
وہ خود بخود ہی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیز آر دی phases in the organizational life cycle. تو ڈفرینٹ phases میں ڈفرینس جو ہیں اسٹریس کا لیول ہوگا اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس فیز میں. جو ارلی فیز میں تھوڑی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوگی اور تھوڑا جو ہے مے بی ورک ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو, اس کی وجہ سے اسٹریس ہو سکتا ہے. مگر جب ورک میچیورٹی آتی ہے اپنا اس میں آرگنائزیشن میں میچیورٹی آتی ہے, they have been operating for last 100 years, تو مینز اس میں جو ہے کلیئرٹی ہے رولز کی اور کوئی امبیگوٹی نہیں ہے, ڈویژن آف لیبر اچھی ہے, پراپر ایک کمیونیکیشن کوآرڈینیشن اسٹرکچر اسٹیبلش ہو گیا اور ڈیوٹیز ڈیفائن ہے, تو اس میں کم اسٹریس ہوگا. تو اٹ ڈپینڈس کہ آرگنائزیشن کس قسم کے جو ہیں انڈسٹری میں ہے اور کس لائف سائیکل میں ہے. تو دیٹ آر دی سورس آف اسٹریس ان آرگنائزیشنل لیول. سو انڈر دی آرگنائزیشنل لیول جو آرگنائزیشن کی جو اسٹرکچر ہے, جو ورک ڈیمانڈ ہے, جو مینجمنٹ اسٹائل ہے اور جو فیز ہے آرگنائزیشن کا لائف سائیکل فیز ہے, دیٹ بیسیکلی ڈیفائن کہ کس لیول کا اسٹریس ہوگا. ایکسٹرا آرگنائزیشنل لیول میں ہے فیملی, کہ فیملی سپورٹ کتنی ہے, فیملی میں کوئی ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, اسپاؤس کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یا چلڈرن کی طرف سے پرابلم ہے, اکانومی کیا ہے, کنٹری کی اکانومی کیا ہے اس وقت, لیک آف موبلٹی ہے, کوالٹی آف لائف کیا ہے کنٹری میں. دیٹ آر دی ایکسٹرا آرگنائزیشنل لیول دیٹ آلسو کنٹریبیوٹ ٹوورڈس دی اسٹریس. یہ تو فیکٹرز ہیں انڈیویجول لیول پہ, گروپ لیول پہ, آرگنائزیشنل لیول اور ایکسٹرا آرگنائزیشنل لیول پہ جو بیسیکلی اسٹریسر ہیں اور دیٹ کاز اسٹریس. تو اب جو ان جو ہے اسٹریسر جو فیکٹرز ہیں ان کو جیسے رسپونڈ کرے گا, اسٹیمولیٹ کرے گا انڈیویجول, دیٹ ڈیفائن ایکچولی کہ کتنا اسٹریس وہ لیتا ہے. تو ماڈریٹنگ ویریبل جیسے ہم نے بات کی اس کی پرسیپشن کیسی ہے, ان فیکٹرز کو کیسے پرسیو کرتا ہے وہ. if he or she have positive perception تو ورک اسٹریس کم ہوگا. اسی طرح ان ڈفرینٹ کنڈیشنز یا سچویشن اس کا پاسٹ ایکسپیرینس اگر اچھا رہا ہے اور اسی طرح سملر سچویشن اسے اب فیس کرنی پڑتی ہے تو مینز اس کا اسٹریس لیول کم ہوگا کیونکہ اس کو پازیٹیو آؤٹ کم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے کنڈیشن. اسی طرح اگر نیگیٹو آؤٹ کم ہے, پاسٹ میں اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے تو مینز اس کو اسٹریس زیادہ ہوگا. سوشل سپورٹ کتنی ہے, انڈیویجول ڈفرینسز, پرسنالٹی ٹائپ اس کی اپنی کیا ہے, اس کی اپنی پرسنالٹی کتنا ایموشنل اسٹیبل ہے, وہ اس میں کتنی ٹالرنس ہے انڈیویجول میں, اس کی پرسنالٹی میں کتنی وہ اپنا اس میں امپیتھی ہے اور اس کے اپنی اس کی کتنی صلاحیت ہے اسٹریس کو جو ہے مینیج کرنے کی اور ہینڈل کرنے کی. تو اٹ ڈیپینڈس آن پرسنالٹیز, پرسنالٹی انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ہے یہ ڈفر کرتا ہے. تو دیز ایکٹس ایٹ ماڈریٹنگ ویریبلز. ماڈریٹنگ ویریبل بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ جو ہے ماڈریٹ کرتا ہے, ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے یا ویک کرتا ہے جو اسٹریسر ہیں اور جو آؤٹ کم ہے. تو اگر یہ جو ماڈریٹنگ ویریبل از اے پازیٹیو جو اس کے ہیں سائڈ پہ ہوں گے تو مینز اس کو پازیٹیولی اس کو اسٹرینتھن کریں گے اور جو آؤٹ کم ہوگا وہ بھی پازیٹیو ہوگا. اسی طرح یہ ریلیشن شپ کو ماڈریٹ کر رہے ہیں, اسٹرینتھن کر سکتے ہیں یا ویک کر سکتے ہیں. ان اسٹیمولائی, ان فیکٹرز کو based on his own perception, experience, support یا personality وہ انٹرپریٹ کرتا ہے. That ultimately lead to the consequences اور outcome. اس میں behavioral outcome کیا ہو سکتے ہیں کہ satisfaction ہے, performance ہے یا absenteeism ہے. اگر work stress بہت زیادہ ہے تو وہ زیادہ absent رہے گا, turn over زیادہ ہوگا stress کی وجہ سے, excessive work demands کی وجہ سے اس کو ایموشنل جو ہے اور مینٹل جو ہے اس کو پرابلمس ہیں, اس کی وجہ سے وہ جو ہے اٹینشن نہیں ہوگی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں یا سبسٹنس ابیوز ہو سکتا ہے, مس یوز آف سبسٹنس ہو سکتا ہے. یہ تو ہے اس کی جو بیہیویئر پہ جو ہے جو افیکٹ ہوگا. اسی طرح کوگنیٹو جو افیکٹ ہے اسٹریس کا وہ ہے پور ڈیسیجن میکنگ. جو ورکر ہیں اس کی ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹی سفر کرتی ہے. وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ریشنل ہو کے, ریزنیبل ہو کے وہ نہیں کرتا, تو جس کی وجہ سے اس کی افیکٹ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ. لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے.
جو امپلائی کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے ٹورڈس ورک آفس میں وہ اتنا نہیں ہوتا، کنسنٹریشن سے کام نہیں کر رہا تھا، فارگیٹفلنس، عموماً چیزیں بھول جاتا ہے. دیٹس آر دی کوگنیٹو آؤٹ کم. اسی طرح اسٹریس کا ایک فزیولوجیکل جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. فزیولوجیکل امپیکٹ میں ایک ڈیزیز ہو سکتی ہے کنٹینیوس. اگر اسٹریس ہے اس کو وہ کسی ڈیزیز کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. فار ایگزامپل جو ہے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا اس طرح کہ کنٹینیوس اس کی وجہ سے فٹیگ ہو سکتی ہے، ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، بیک پرابلمس ہو سکتے ہیں، اور کوئی سائیکولوجیکل جو ہے ٹراما اور اس طرح کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. یا برن آؤٹ ہو سکتا ہے کہ کنٹینیوس اسٹریس کی وجہ سے بالکل ہی اس کا انٹرسٹ جو ہے کام میں نہ رہے اور وہ کنٹینیوس ایک فرسٹریشن اور اسٹریس میں رہے. سو دیز آر دی 3 آؤٹ کمز آف اسٹریس. تو جنرلی جو ہے سائنٹسٹ جو ریسرچر ہے وہ بیسیکلی انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو اسٹریس کا جو ہے پرفارمنس اور سیٹسفیکشن سے نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. مینز اسٹریس کی وجہ سے جو سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو پرفارمنس ہے وہ بھی سفر کرتی ہے. جبکہ ایبسنٹزم، ٹرن اوور، ایکسیڈنٹس اور سبسٹنس ابیوز سے پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. تو دس از ورک اسٹریس ماڈل. ناؤ وی ول ڈسکس واٹ از ڈفرنس بٹوین work stress and what is difference between stress and burnout. These are the two conditions. اس میں اسٹریس میں جو ہوتا ہے person feel fatigue، وہ صرف تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ fatigue فیل کرتا ہے. the individual encounters chronic exhaustion. اور جو برن آؤٹ ہے بیسیکلی اس میں chronic exhaustion ہوتی ہے. the person is anxious. جو اسٹریس میں ہوتا ہے وہ اینکشیس ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. مگر جو برن آؤٹ کی کنڈیشنز ہیں اس میں وہ سمٹمز ہیں وہ ہائپر ٹینسو ہوتا ہے. دا پرسن از ڈسسیٹسفائیڈ ود دی جاب. وہ جو ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے پرسن اپنی جاب سے، اسے انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا، تو وہ اسٹریس کی سمٹمز ہیں. جبکہ برن آؤٹ میں وہ بور ہو جاتا ہے، وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اسٹریس جو ہے the person job commitment has declines. جاب کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ ڈکلائن کر جاتی ہے. the person feel impatient unwilling to talk other. جو برن آؤٹ ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے امپیشنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس میں صبر نہیں رہتا اور وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو this is the symptom of burn out. اسٹریس میں کی ایک سمٹم اور ہے the person feels guilty. وہ گلٹی فیلنگز ہوتی ہیں اس میں. اور برن آؤٹ میں جو ہوتا ہے the person encounter mental depression. وہ ایکچولی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ڈپریس فیل کرتا ہے. اسٹریس میں ایک اور سمٹم ہے the person is having difficulty in concentrating, forget things. وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا اپنے کام کی طرف، وہ چیزیں بھول جاتا ہے فریکوینٹ، اس کو یاد نہیں رہتا کیا کام کرنا ہے، کیا ڈیڈ لائن میٹس کرنی ہے. جبکہ برن آؤٹ کی کنڈیشن میں جو ہوتا ہے جو بھولنا ہوتا ہے وہ فریکوینٹ ہوتا جاتا ہے، وہ فارگیٹفلنس از فریکوینٹ. اور لاسٹ اسٹریس کی سمٹم ہے the individual face physical and health problem. اس میں جو ہے انڈیویجول جو ہے اس میں فزیکل ہیلتھ پرابلم اس کو ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو برن آؤٹ میں ہے the person is psychologically upset. وہ psychologically emotionally بالکل upset ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ اسٹریس میں اس کی فزیکل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں وہ اسٹریس جو ہے کاز بن سکتا ہے. تو مگر برن آؤٹ میں psychologically وہ بالکل upset ہو جاتا ہے. برن آؤٹ ماڈل کیا ہے؟ اس میں ہے ایک طرف ہیں پرسنل، جاب اینڈ آرگنائزیشنل اسٹریسرز ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. تو اس میں جو پرسنل جو لیول پہ جو ہیں اس کے جو اسٹریسر ہیں، جاب سے ریلیٹڈ اسٹریسرز ہیں اور آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کی جو ایموشنل ایگزاشن ہوتی ہے وہ اس کی طرف جو ہے بڑھتی جاتی ہے. اس کی ایموشنل ایگزاشن وہ جو ہے ایموشنلی جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے پرسن، اس کو کاپ اپ نہیں کر رہا ہوتا ڈیمانڈ سے، ورک ڈیمانڈ سے، ٹارگیٹ سے، جو ایکسٹرا پریشر ہے اس کو ہینڈل نہیں کر سک رہا ہوتا. تو جس کی وجہ سے اس کے ایٹیٹیوڈنل اینڈ بیہیویئرل سمٹمز آف برن آؤٹ، اس کے ایٹیٹیوڈ میں چینجز آتی ہیں، ایٹیٹیوڈنل پرابلمز آتی ہیں، بیہیویئرل
پرابلمز آتی ہیں، اس کے بیہیویئر میں چینج آتا ہے. اسی طرح ایموشنل ایگزاشن جب ہوتی رہتی ہے کنٹینیوس، تو ڈی پرسنلائزیشن ہو جاتی ہے، انسان کو انٹرسٹ نہیں رہتا، امپلائی کو بالکل اپنے آپ میں کوئی اتنا دھیان نہیں رکھتا، انٹرسٹ نہیں لیتا، تو اس کی وجہ سے فیلنگ لیک آف پرسنل اکمپلشمنٹ، وہ بور فیل کرتا ہے، وہ فیل کرتا ہے اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے لیے کچھ کرنے کا کام ہی نہیں ہے، وہ کام اچیو ہی نہیں کر سک رہا، وہ اکمپلش نہیں کر رہا اپنے کام، تو اس کو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دیٹ لیڈس ٹو دی ایٹیٹیوڈنل اینڈ بیہیویئرل سمٹم، جو الٹیمیٹلی ظاہر ہوتی ہیں اس کے ایموشنل جو ہے اس میں بیہیویئر میں ہوتی ہے، ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ میں اس کے چینج آ جاتا ہے. سو سائنس آف اسٹریس کیا ہے؟ اسٹریس مینجمنٹ جو ایکٹیویٹی ہے، بیسیکلی ہم اس پر بات کریں گے، یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹریس. جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو اسٹریس ہے وہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں اس میں کنٹینیوس ڈیمانڈز ہیں، ورک ڈیمانڈز ہیں، فیملی کی ڈیمانڈز ہیں، لمیٹڈ کانسٹرینٹس ہیں، اور جو ہیں وہ ڈیمانڈز ان لمیٹڈ ہیں، اور ہمیں فیوچر کے بارے میں، آؤٹ کم کے بارے میں انسرٹنٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ مل کے جو کمبینیشن ہے دیٹ کریٹ اسٹریس. اسٹریس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، مگر اسٹریٹجیز ایسی اپنا کے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں، کہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ تو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. مگر واٹ آر دی سائنس آف اسٹریس؟ جو اسٹریس کے سائن ہیں وہ بیسیکلی 6 ڈائمینشن پہ وہ ہے ریڈ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں. فزیکل ہے، فزیکل ڈائمینشن میں کیا سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، اس میں ایپیٹائٹ چینج، بھوک لگنا نہیں لگتی یا زیادہ بھوک لگتی ہے، ہیڈیک ہے، فٹیگ ہے، سومنیا ہے، انڈائجیشن ہے، کولڈ ہے، ویٹ چینج ہے، وزن میں فرق آ جاتا ہے، ٹیتھ گرینڈنگ ہے، اینڈ ٹینشن ہے. یہ فزیکل ہے. اس کے بعد ایموشنل ہے، اس میں ٹیمپر، بیڈ ٹیمپر ہوتا ہے، انگزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے، فرسٹریشن ہو جاتی ہے، اوور سینسٹیوٹی، موڈ سوئنگ، ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں، کبھی خوش کبھی غصے میں آ جانا، فیئرفلنس، خوف کی ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ آؤٹ کمز کے بارے میں ہر دفعہ ہر وقت نیگیٹو ایک وہ ہو کہ یہ کریں گے تو اس کا یہ کام ہو جائے گا اور برا ہی ہوگا. تو مینٹل ہے، لیکنگ ہیومر، ہنسی مذاق لوگوں سے کم ہو جاتا ہے، ڈل سینسز ہوتے ہیں، لیتھارجی، بورڈم فیل کرنا، انڈیسائسونیس، فارگیٹفلنس، بھول جانا، کنسنٹریشن نہیں رہتی، پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، اسٹرک ان پاس، اور پچھلی باتوں میں زیادہ دھیان رکھنا، اسی کے بارے میں سوچنا اور فیوچر کے بارے میں کم پلان کرنا. تو یہ مینٹل سائنز ہیں. ریلیشنل سائن ہے بیسیکلی کہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے، ٹالرنس نہیں رہتی اس میں لوگوں سے جب ڈیل کرتا ہے تو، اور لو ڈیزائرز ہوتی ہیں، ایگریشنز اس کی میں آ جاتا ہے پرسنالٹی میں. تو اسی طرح اسپریچول ڈائمینشن پہ سائنز ہیں، ان میں فیلنگ آف ایمپٹینس ہے، اپیتھی ہے، انیبلٹی فار گیو ہے، سینزم ہے، لاس آف ڈائریکشن ہے، ڈاؤٹ، نیڈ ٹو پروو سیلف، نیگیٹو آؤٹ لک، گلومی پکچر. تو these are the signs of stress under spiritual dimension. Behavioral dimension میں ہے pacing, swearing, substance abuse, nail biting, slumped posture, restlessness, risk aversion ہے، eating disorders ہیں، headaches، اور یہ 6 ڈائمینشن ہے، اور یہ سائنز ہیں جس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹریس کہ بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اسٹریس ہے یا نہیں. اسٹریس مینجمنٹ، ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ اسٹریس مینجمنٹ بیسیکلی جو ہے ٹیکٹکس ہے، اسٹریٹجیز ہیں ٹو مینیج دی اسٹریس. اسٹریس کو اوائڈ نہیں کر سکتے بٹ وی کین مینیج اسٹریس ٹو ریڈیوس جو ہے جو اسٹریس جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. تو انڈیویجول اسٹریٹجیز میں ہیں، بایو فیڈ بیک ہیں، اس میں کچھ مشینز ہیں جو سائنٹسٹ نے ڈیزائن کی ہیں، جس کی بیسس پہ ارلی ڈیٹیکشن کی جا سکتی ہے، فیل کیا جا سکتا ہے بیسڈ آن بلڈ سرکولیشنز، پلس ریڈنگ اور اس طرح، اور اس کی بیسس پہ پھر کوئی مسل ایکسرسائز، ریلیکسیشن ایکسرسائز کر کے کام آؤٹ کیا جا سکتا ہے. مسل ریلیکسیشن از اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجی ٹو ریڈیوس دی اسٹریس. اس میں ہوتا ہے کہ ریلیکس پوزیشن میں، پوسچر میں
جو ہے بیٹھا جائے، لمبی لمبی سانس لی جا سکتی ہے اور میڈیشن ہے کہ پراپر ایک جو ہے میڈیشن کا پروسیس ہے، اس کے تھرو مطلب ایک وہ جو ہے یوگا وغیرہ یا اس سے اسٹریس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہے، کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں ہے کہ جو آؤٹ کمس، جو نیگیٹو آؤٹ کمس ہیں، جو مینٹل جو پکچر ہے اباؤٹ دی آؤٹ کم، اس کو چینج کیا جائے، مولڈ کیا جائے، کیسے کہ آپ ریلیٹ کریں چیزوں کو، آپ دیکھیں کہ پازیٹیو آسپیکٹ پہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ چیز کروں گا یہ ہے تو اس کی آؤٹ کم مطلب ہر وقت نیگیٹو ہی ہو۔ آپ ریشنل انداز میں ریزننگ کر کے، ریئلسٹک ہو کے وہ جو ہے جج کریں سچویشن کو، اور اس پہ جو ہے ایکٹ کریں، اور اس کی بعد ایک کانفیڈنٹ رہیں اور دیکھیں کہ کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ان کو پراپرلی ریزننگ کی بیس پہ یا ریشنل ہو کے دیکھیں، نوٹ کہ ہر وقت نیگیٹو، ان کو ریپلیس کریں نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو سے۔ اینڈ دین کمز دی ٹائم مینجمنٹ، انڈیویجول لیول پہ ایک جو بہت اچھی اسٹریٹجی ہے ٹائم مینجمنٹ، جو موسٹلی اٹس آبزرو کہ جو بہت زیادہ جو اسٹریس جو ہے ورکرز کو ہے، وہ مینلی جو ہوتا ہے وہ ٹائم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے ہوتے، ڈیڈ لائنس نہیں اچیو ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹریس آ جاتا ہے۔ تو پراپر اگر ٹائم کو مینیج کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے اسٹریس کو کم کیا جا سکتا ہے، ورک لوڈ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ اسٹریٹجیز ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ موسٹ ارجنٹ اینڈ موسٹ جو ہے امپورٹنٹ، تو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اسی طرح کہ کون سا کام جو ہے ویری امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ، کون سا کام ہے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ارجنٹ، کون سا کام ہے موسٹ ارجنٹ ہے بٹ ناٹ امپورٹنٹ، اسی طرح کون سا کام ہے ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ۔ یہ ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، اب وہ آپ بنا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے جو ڈیڈ لائنس ہیں، کام ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان کو اس جگہ پلیس کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کام موسٹ ارجنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کو پہلے کیا جائے۔ اسی طرح کوئی کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں بٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، اسی طرح کوئی کام ہوتے ہیں بہت ارجنٹ ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بٹ اتنے ارجنٹ نہیں ہوتے۔ تو امپورٹنٹ کام کو جو ہے اور ارجنٹ کام کو پہلے پریورٹی دیا جائے، اس لیے بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ میں پریورٹائز کیا جاتا ہے ٹائم کو، جو ہے کس کام کو کتنا وقت دینا ہے اور کس کام کو کب کرنا ہے۔ تو اگر اس طرح ہم پراپر ٹائم کو مینیج کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو امپورٹنٹ اور ارجنٹ کام ہے وہ ہم جلدی ڈسپوز آف کر دیں گے، جس کی وجہ سے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں یا جو اسٹریس ہے وہ نہیں ہوگا، کریٹ ہوگا۔ تو اور اسی طرح جو ناٹ امپورٹنٹ کام ہے اور جو ارجنٹ نہیں ہے اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ از اے ویری گڈ اسٹریٹجی ٹو کوپ اپ ود اسٹریس۔ یہ تو ہو گیا انڈیویجول لیول پہ۔ اب آرگنائزیشن لیول پہ بھی اسٹریٹجیز ہیں جن کو آرگنائزیشن جو ہے پرووائڈ کرتی ہے ورکر کو ٹو ریڈیوس اسٹریس، بیکاز اسٹریس جو ہے یہ جو الٹیمیٹلی جو آؤٹ کم اس کا ہوتا ہے نیگیٹو آؤٹ کم ہوتا ہے پرفارمنس اور سیٹسفیکشن پہ، ایبسنٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اٹس نو ویری سیریس کنسرن کہ جو اسٹریس جو ہے یہ صرف انڈیویجول کا کام نہیں ہے کہ اسٹریس کو مینیج کرنا ہے، یہ آرگنائزیشن کا کام بھی ہے کہ کس لیول کی وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور انڈیویجول کو کہ ان کا اسٹریس کم کیا جا سکے، تاکہ اگر اسٹریس نہیں ہوگا ورکر میں تو آبویسلی جو ان کے جو ہیلتھ پرابلمس نہیں ہوں گے، سائیکولوجیکل پرابلمس نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو میڈیکل ایکسپینس نہیں برداشت کرنا پڑے گا، اتنا ان کا کام نہیں سفر ہوگا، انڈیویجولس کا اسموتھ فنکشننگ ہوگی، تو پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی۔ تو یہ اٹس اون بینیفٹ آف آرگنائزیشن کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے انڈیویجول کو اسٹریس مینجمنٹ میں۔ تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز میں، اس میں ہیں اسٹریسر جو ہیں، ورک اسٹریسر ہیں، اس میں ورک لوڈ ہیں، جاب کنڈیشنز ہیں، رول کانفلکٹ اینڈ ایمبیگوٹی ہیں، کیریئر ڈیولپمنٹ ہیں، اگریسو بیہیویئر ہیں، کانفلکٹ بٹوین ورک اینڈ ادر رولز ہیں۔ یہ ایک سائڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ، اور اس کے بعد امپلائی پرسیپشن اسٹریس ایکسپیرینس ہے، اینڈ دین آؤٹ کم آف اسٹریس ہے، فزیولوجیکل ہیں، ایموشنل ہیں، بیہیویئرل ہیں۔
تو اس میں جو ہے جو آرگنائزیشن ہے وہ اسٹریسر کو بیسیکلی یہ کر سکتی ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں دیٹ آر بیسیکلی کازنگ اسٹریس. تو اس میں امپروومنٹ ان فزیکل ورک کنڈیشنز ہیں، مے بی ورک کنڈیشن کی وجہ سے انسیف پلیس ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹریس فیل کر رہے ہیں، یا کوئی اور جو ورک ڈیمانڈز ہیں، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے آرگنائزیشن اس طرح رسپانسبلٹیز شیئر کر سکتی ہے کہ ایکولی ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو. جاب ری ڈیزائن کی جا سکتی ہیں کہ مے بی ری ڈیزائن کرتے ہوئے جاب انالیسس کی بیس پہ جب ری ڈیزائن کی ہے تو مے بی ایک جاب کے اوپر بہت زیادہ جو ہے رسپانسبلٹیز دے دی گئی ہوں، ٹاسک اسائن کر دیے گئے، اور اسی سے جو پیرالل جو ہے کاؤنٹر پر جو جابز ہیں جو سیم گریڈ میں اس کو اتنی رسپانسبلٹیز نہ دی گئی ہوں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ورک ڈسٹریبیوشن کی جا سکتی ہے. ریڈیوسنگ ورک لوڈ اینڈ چینجنگ ڈیڈ لائنز، تو ورک لوڈ کم کر کے ڈیڈ لائنز کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اسٹرکچرل ری آرگنائزیشن، اسی طرح جو ہے کمیونیکیشن یا کوآرڈینیشن اسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے جو پروسیس ہے، جو اسٹرکچر ہے اس میں چینجز کی جا سکتی ہیں. چینج ان ورک اسکیجول، ریکریشنل لیو، جیسے فلیکسیبل ٹائم کا کانسیپٹ ہے، اس میں یہ کہ جو ورکر کو ہے ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے جو ہے سیٹیبل ٹائم کے پہ کام کرے، جو جب بہتر سمجھے اپنا کام گھر لے کے بھی جا سکتا ہے. تو فلیکسیبل ورک اسکیجول ہو، جیسے کہ آج کل پرابلم ہے کہ فیملی کو اپنے چلڈرنس کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، اسکول سے پک کرنا ہوتا ہے، ڈراپ کرنا ہوتا ہے، تو جو آرگنائزیشن ہے یہ ریلیف دے سکتی ہیں کہ چلے 2 گھنٹے کے لیے اگر کسی کو ریلیف چاہیے تو وہ اپنے پک اینڈ ڈراپ کر لے، اپنے جو ہے فیملی کے ایشوز کو ہینڈل کر لے، اور اس کے بعد تھوڑا لیٹ آ کے کام ختم کر لے یا اپنا کام گھر میں ختم کر لے. تو یہ فلیکسیبل ٹائمنگ ورک اسکیجول ہے. ریکریشنل لیوز الاؤ کرتی ہیں کہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم، جیسے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں 10 ریکریشنل لیوز بھی ہیں کہ وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں آفٹر 1 ایئر، تو وہ اویل کر سکتے ہیں امپلائیز، تو وہ اپنے جو فیملی ایشوز کو ہے دیکھیں یا کہیں گھومیں پھریں، ریلیکس ہوں. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اسٹریس ان میں کم کیا جا سکے. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز، دس از ویری گڈ اسٹریٹجی. مینج بائی آبجیکٹیوز، اس میں ایم بی او میں کیا کرتے ہیں کہ آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں، اس کی بیسس پہ جو ہے پرفارمنس میجر کی جاتی ہے، اور پراپر جو آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں وہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے ورکر کی اور سپروائزر کی، اسے مل کے دونوں ایک آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایک ڈائریکشن پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ اس کی پرفارمنس میجر کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ڈائریکشن پرووائڈ ہوتی ہے امپلائی کو کہ میں نے کیا ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں، مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہیں، تو اور جب اچیو کرتا ہے تو وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، اس سے اکارڈنگلی وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے. تو دس از ویری گڈ اسٹریٹجی ٹو ریڈیوس اسٹریس. امپلائی پارٹیسپیشن، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ امپلائی کی پارٹیسپیشن انشور کی جائے ڈیسیجن میکنگ میں، انڈرسٹینڈنگ ان کی جو ہے اپنا اس کے بارے میں وہ سپروائزر کا کام ہے کہ ان کی جو انٹرسٹ لے ان کے ایشوز میں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو جو ہیں کنسرن شو کرے. تو اسی طرح جو ہے وہ ورک شاپ آن رول کلیئرٹی اینڈ کانفلکٹ، اسی طرح ورک شاپس ارینج کی جا سکتی ہیں کہ رول کلیئرٹی کہ کیا رول ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں امپلائی سے اس جاب میں، تو وہ اس کو تھرو ورک شاپ یا ٹریننگ بتایا جا سکتا ہے تاکہ اس کی جو رول کلیئرٹی آئے، اور جو کیا ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جو جابز ہیں ان کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے اور کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ڈومین ہے کس کی، تو اس سے آپس میں رول کانفلکٹ بھی نہیں ہوتا. پروگرام فار امپلائی پرسیپشن اینڈ آؤٹ کمز آف اسٹریس. اب کچھ پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں اسپیسیفکلی جو امپلائی کی پرسیپشنز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور جو آؤٹ کمز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو اس میں ایک اپروچ ہے ٹیم بلڈنگ کی کہ جو کام ہے وہ ایز اے ٹیم جو ہے رسپانسبلٹیز دی جائے کہ کوئی ٹاسک آپ نے پرفارم کرنا ہے، تو اس طرح جو ہے ٹیم ورک میں جو ہے کولابریٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ہے امپلائیز ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اسٹریس کم ہوگا، ان کی جو پرسیپشن ہے وہ
مینز ٹورڈز ورک لوڈ جو اس طرح ہے، ٹاسک انسرٹینٹی ہے، وہ رسپانسبلٹی شیئر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں اس کے بارے میں ان کی جو ہے کم جو ہے اینکشیس ہوتے ہیں. اسی طرح بیہیویئر ماڈیفیکیشن ہے، کیریئر کاؤنسلنگ ہے کہ انہیں کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے اگر وہ فیل کر رہے ہیں بورڈم فیل کر رہے ہیں، انہیں کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی، انہیں جو ہے ایڈوائز کی جا سکتی ہے، انہیں کیریئر کے بارے میں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. وہ سپروائزر کر سکتا ہے کہ وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون سے کورسز اس نے کرنے ہیں، کون سی ٹریننگ کرنی ہے، اور کیا کیا اس کا کیریئر کی پروگریشن ہے ود دی پیسج آف ٹائم، اور اسے کیا کیا اسٹریٹجیز یا ایکٹیویٹیز پرفارم کرے تو وہ فیوچر میں اچھی گروتھ کر سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ ورک شاپس ہیں کہ وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ورک شاپ ارینج کی جا سکتی ہے آرگنائزیشن کی طرف سے. اسی طرح ورک شاپ آن برن آؤٹ ہے، برن آؤٹ کے کازز بتائیں، سمٹمز بتائیں، سائن بتائیں، اور اسٹریٹجیز بتائیں کہ برن آؤٹ کو کیسے اس جو ہے ہینڈل کرنا ہے. ٹریننگ اینڈ ریلیکسنگ ٹیکنیکس، اسی طرح ہے ٹریننگ دی جا سکتی ہے پراپر ایک ریلیکسنگ ٹیکنیکس کے اوپر کہ اور اس کے جو ہے اس پرسپیکٹیو میں آرگنائزیشن جو ہے فزیکل جو فٹنس پروگرامز ہیں وہ بھی جو ہے اپنے جو ہے پریمیسز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتی ہیں، جیسے کہ جم وغیرہ ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر. اور اسی طرح جو ہے ادر فٹنس پروگرامز ہوتے ہیں، وہ ان کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹریس کو ہے امپلائی کے جو ہے کم کیا جائے. اسی طرح اسپورٹس جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ود ان دی ورک پریمیسز ڈیورنگ لنچ ٹائم یا بریک ٹائم، اس میں ٹیبل ٹینس ہیں یا لانگ ٹینس ہیں یا کرکٹ گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے. تو بیسیکلی اس طرح ہیلتھی جو ہیں فزیکل جو ہیں ایکٹیویٹیز کرنے سے جو اسٹریس لیول ہوتا ہے امپلائی کا وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹجیز ہیں جو آرگنائزیشن کی طرف سے کی جا سکتی. اسی طرح امپلائی اسسٹنس پروگرام ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پراپر طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے جو مینز آئیڈینٹیفائی کرے، ڈائگنوز کرے سمٹمس جو ہے ورکرز کی اسٹریس کی. اس میں یہ ہے کہ ورکر خود جا کے بتا سکتا ہے اس کو یہ پرابلمز آ رہے ہیں، تو اس کے بعد ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے، ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے میڈیکل فیسلٹیز جو اگر آن ورک پریمیسز ہیں یا آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ کے پاس بھیجا جا سکتا ہے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے. اسی طرح اس کے بعد اس کی جو ہے ایجوکیشن کی جا سکتی ہے، اسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. مگر جو امپلائی اسسٹنس پروگرام ہے اس کے لیے ایک مین جو ہے اس کی سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو ہے ٹرسٹ ہونا چاہیے ورکر اور امپلائی کے درمیان. انہیں پتہ ہو کہ یہ جو مجھے کوئی پرابلم ہے اسٹریس کی، اگر میں جو امپلائرز کو جو انہوں نے جو ایک امپلائی اسسٹنس پروگرام میں اگر اس میں بتاؤں گا تو مجھے نیگیٹو کانسیکوینسز تو نہیں برداشت کرنے پڑیں گے، اور رادر کی پازیٹیو آسپیکٹ میں وہ امپلائر اس کو ہیلپ کرے. تو اس کے لیے ٹرسٹ جو ہے از ویری امپورٹنٹ، اور کانفیڈینشیلٹی کہ جو بھی ایشو ہیں سمٹمز ہیں کوئی پرابلم ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے اور امپلائی کی ہیلپ کی جائے. وہ امپلائی اسسٹنس پروگرام میں کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے کہ افیکٹو امپلائی اسسٹنس پروگرام جب ہی ہو سکتا ہے جب اس میں کانفیڈینشیلٹی ہو، کانفیڈینشیل رکھی جائے ان کے جو بھی پرابلمز ہیں امپلائیز کے، اور کوئی نیگیٹو فیوچر کانسیکوینسز نہ ریلیٹ کی جائیں کہ اگر کوئی اسٹریس ہے تو اس کو پھر فیوچر کے لیے اسے فیل ہو کہ مجھے میری پروموشن بلاک کر دی جائے گی. اور اس طرح جو ہے ایک لیول آف ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے فار سکسیسفل امپلائی اسسٹنس پروگرام کے لیے. So we discussed in detail in today's lecture about the health, work stress and burnout. اچھا ورک اسٹریس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہوتا ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم شروع میں ارلی اسٹیجز پہ وہ پرفارمنس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ بھی کرتا ہوتا ہے. شروع میں جب اسٹریس ہوتا ہے تو امپلائی جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایفرٹس کرتے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. مگر آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم جب کنٹینیوس اسٹریس ہو تو وہ اس سے پرفارمنس ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اسے انفلیکشن پوائنٹ بھی کہتے ہیں.
تو ایک لیول کے لیے اسٹریس اچھا ہے، مگر کنٹینیوس اسٹریس ڈیو ٹو ورک لوڈ، رول کانفلکٹ، یا کوئی جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا انڈیویجول لیول کے جو ہے آرگنائزیشنل لیول یا ایکسٹرا آرگنائزیشنل لیول کے جو اسٹریسر ہیں، اگر یہ کنٹینیوس ہوں تو یہ فزیکل اور مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کے لیے بہت جو ہے نقصان دہ ہیں، جس کی وجہ سے امپلائی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ سفر کرتی ہے، پرفارمنس سفر کرتی ہے۔ تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آرگنائزیشن کو ایک فل فلیج پروگرام انٹروڈیوس کرانا چاہیے اور اسے سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ تو اس جو ہے مد میں جو آرگنائزیشن ہے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ جو ہے اڈاپٹ کر سکتی ہے ٹو ریڈیوس دی لیول آف اسٹریس آف امپلائی۔ اس میں وہ ری ڈیزائن کر سکتی ہے جاب کو، دوبارہ دیکھے اس کی ورک لوڈ، ورک رسپانسبلٹیز کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرے، ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امپلائی اسسٹنس پروگرام ہیں، جو فزیکل فٹنس پروگرام ہیں، کیریئر کاؤنسلنگز ہیں، تو یہ آرگنائزیشن کی طرف سے جو پروگرامز ہیں یہ کروائے جا سکتے ہیں تاکہ انڈیویجول کا، امپلائی کا جو اسٹریس ہے وہ کم کیا جا سکے۔ وی آلسو ڈسکس دی برن آؤٹ اور اسٹریس میں کیا ڈفرینس ہیں۔ جو کنٹینیوس ایکسپوجر ہوتا ہے اسٹریس کا تو وہ برن آؤٹ کی فارم میں ہوتا ہے، اور برن آؤٹ از اے ویری سیریس ایشو جو فزیکل ہیلتھ کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہیں۔ تو جو اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ سیفٹی میجرز لیتی ہیں اور جو امپلائی کے ہیلتھ کا بھی خیال رکھتی ہیں، اور ایسی ورک کنڈیشنز اور جو ان کے جو ہیں اپنے فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی امپلائی کی ویلفیئر کے لیے ہوتی ہیں، اور ویلفیئر جو ہیں بیسیکلی لنک کر رہی ہوتی ہے ہیلتھ سے، کہ ویل بینگ آف امپلائی، اگر ہیلتھ اچھی ہے تو مینس آرگنائزیشن از ڈوئنگ ویل فار ویل بینگ آف امپلائی۔ اگر ہیلتھ کے پرابلم ہے ڈیو ٹو ورک اور ورک کنڈیشن، دیٹ مینس آرگنائزیشن از ناٹ fulfilling its responsibility of providing welfare to the employee۔ اسی طرح جو ہے سیفٹی اور ہیلتھ کا جو ایشو ہے یہ بیسیکلی آرگنائزیشن کے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب سیفٹی میجرز لیے جائیں گے، سیف ورک انوائرمنٹ ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں فزیکل ڈیمیج نہیں ہوگا، پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں ہوگا، یا امپلائی کو جو ہے کوئی النس نہیں ہوگی، انجری نہیں ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امپلائی کے جو امپلائر کی کاسٹ آن میڈیکل یا ہاؤس کیپنگ، جو ریپیئرنگ یا جو دوبارہ سے ورک جو پلیس کو ہے آپریشنل کرنے کی وہ کم ہوگی، وہ ٹائم پیریڈ جو ڈیو ٹو انجری یا ایکسیڈنٹ جو ہے لاس کر جاتا ہے، پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی، اس کی فائنینشیل لاس میں تو بہت بڑی وہ ہے اپنا کاسٹ، مگر جو ایک امیج کریٹ ہوتا ہے پبلک میں وہ بھی بیڈلی جو ہے اس کا جو ہے ڈسٹرائے ہوتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو مورال ہے امپلائی کا تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو انشورنس کی اور اس کے مد میں جو ان کو پے کرنا پڑتا ہے، تو جو فائنینشیل اور نان فائنینشیل لاس ہے ان ٹرمز آف برانڈ امیج اور کمپنی امیج وہ بہت زیادہ ہے۔ تو آرگنائزیشن کو سیریسلی ان ایشوز کو دیکھنا چاہیے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز کو، دیز آر ویری سیریس ایشوز، اور ریگولیشنز بھی گورنمنٹ نے بنائی ہیں، مگر جو کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو آرگنائز نہیں ہیں، جیسے اسمال بیس انڈسٹریز ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، پراپر ایک لیجسلیشن یا ان کے اوپر مانیٹرنگ نہیں ہے، تو یہ بیسیکلی ابھی بھی تھریٹس ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ اچھا امپلائیز کو ہیلدی انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے، اور یا ان کے جو پروسیجرز ہیں، آپریشنز ہیں وہ سیف نہیں ہیں۔ مگر آرگنائز سیکٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ حادثات ہوتے ہیں اور بڑی فیکٹریز میں ہوتے ہیں اور بڑی انجریز ہوتی ہیں۔ اس کا اٹس مین کہ گورنمنٹ کو لیجسلیشن کو جو ہے لا کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ لاس تو ہے مگر ان کی امپلیمنٹیشن کا ایٹ ٹائم پرابلم آتا ہے۔ اسی طرح امپلائرز کو بھی اپنی جو مورل اوبلیگیشنز ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں سوسائٹی کی طرف، اس کو فیل کرنا چاہیے، اور ایک ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ ورکر کو دینا چاہیے، اور سوسائٹی کو ان کے آپریشنز کی وجہ سے، ورک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انوائرمنٹ کو کم سے کم ڈیمیج ہونا چاہیے۔ تو یہ بینگ مینز وہ امپلائر
ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اس پہ انویسٹمنٹ کریں ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرامز پہ. اسی طرح ورکرز کے لیے بھی ایڈوائز ہے کہ ورکر جو ہے جو پریکاشنری میجرز ہیں، جو پروٹیکٹیو ٹولز اینڈ اکوپمنٹس ہیں، ان کو پراپرلی فالو کریں، اور گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کو پراپر انسپیکشن اور مانیٹرنگ کرنی چاہیے، اور جو ان کیس آف ایکسیڈنٹ اور انجری اور وائلیشن آف رولز جو ہیں ان کو سیویئر قسم کی جو ہیں اپنے امپلائر کو، یا جو بھی جس کی نگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے تو کوئی ان پہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو ملک میں ہیں ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ کا کانسیپٹ اور آگے جائے، اور امپلائر جو ہیں اچھا ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. اس میں رسپانسبلٹی ورکر کی بھی ہے، امپلائر کی بھی ہے، اور گورنمنٹ کی بھی ہے کہ لیجسلیشن کو بائی فورس امپلیمنٹ کروائیں. اور سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے 2 لیکچرز میں ڈیٹیل پہ بات کی سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایشوز پہ، اور ورک اسٹریس اور برن آؤٹ پہ بھی ہم نے بات کی. سو دیٹس آل فار ٹوڈے، اینڈ اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.